دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار سوم بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للمشركين والمنافقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا بنی اسرائیل. ایک مرتبہ پھر درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو قرآن کے تفسیر کے حوالے سے جاری ہے، اور ہم سورہ الحمد کے بعد سورہ البقرہ کی تفسیر کی طرف آ گئے ہیں، اور کل اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات کا ذکر کیا تھا، جس میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کئی قسم کا ہے، ان میں بعض متقین ہیں، کچھ منافق ہیں اور کچھ کافر ہیں. آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 142 تک ایک موضوع اسی سورہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں. 40 نمبر کی آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. بنی اسرائیل جو ہیں وہ قوم تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرا کا مطلب ہے بندہ، اور ایل جو ہے وہ عبرانی میں خدا کو کہتے ہیں، یعنی خدا کا بندہ. اسرائیل یعنی خدا کا بندہ. یا عربی میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ خدا کا بندہ، اسرائیل خدا کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. سبحان اللہ. ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں، قوم ہے جس کو یہودی کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، اور اس کی اولاد ہے یہ، لہٰذا یہ یہودی کہلاتی ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام آپ بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور جتنے بھی خدائی ادیان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں، اسی سے چلتے ہیں. اگر یہودی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں. آیت نمبر 40 کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، ان نعمتوں کو جو میں نے انعمت علیکم تمہیں عطا کی ہیں، جو تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو. اور تم نے جو وعدہ کیا ہے
تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب 40ویں آیت سے لے کر 142ویں آیت تک، یعنی 102 آیات اسی ایک ہی موضوع پر ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کا موضوع ہے۔ ان آیات میں 102 آیات میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم بنی اسرائیل پہ جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً 10 نعمتیں ذکر ہوئی ہیں ان آیات میں جو بنی اسرائیل کو پروردگار عالم کی طرف سے ملی تھیں۔ سچ۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم انہی آیات میں 10 برائیوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے انجام دی، جو برے کام انجام دی، برائیاں انجام دی، 10 کے قریب برائیاں ان کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر 10 انتقام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے انتقام ان سے لیے ہیں اور جو سزائیں ان کو دی ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ بس دیکھیں آج کا ہمارا درس بڑا ہی کمپیکٹ، جامع اور کامل درس ہے، جس میں ہم بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کریں گے، بنی اسرائیل کو کی جو برائیاں تھیں اس کا ذکر کریں گے، اور جس طریقے سے پروردگار عالم نے ان کو سزا دی اس کا بھی ذکر ہوگا۔ انہی آیات میں سے چند آیات کو ہم لے کر اس کا ذکر کریں گے۔ اور ہماری آج کا جو ہمارا یہ درس ہے یہ مجلس بھی ہے برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور آصف حسن رضوی، جن کی آج سویم ہے، اور اس حوالے سے آخر میں مختصراً اس سلسلے میں بھی بات ہوگی، مختصراً ذکر کریں گے مجلس سویم جناب مرحوم آصف حسن رضوی۔ درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے دیکھیں کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو کون کون سی نعمتیں عطا کی تھیں۔ پہلی نعمت جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کی وہ یہ کہ بہت سارے انبیاء ان میں مبعوث فرمائے، انہی میں سے انتخاب ہوئے، مبعوث ہوئے۔ اکثر ہمارے جتنے بھی ہم جو انبیاء جن کا ہم ذکر کرتے ہیں قرآن میں، جن کا ذکر حدیث میں ہے، وہ انبیاء بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے انبیاء کو انتخاب کیا اور مبعوث فرمایا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی خاندان سے، اسی قوم اور قبیلے سے انبیاء آئے۔ دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کی کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر شخص سے ان کو نجات دلائی۔ وہ فرعون کہ جو ان کے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ان کی عورتوں کو جو ہے رکھتا تھا اپنی خدمت کے لیے، خدمات انجام دینے کے لیے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی۔ یہ دوسری نعمت۔ تیسری نعمت انہوں نے کہا کہ اپنے پیغمبر سے کہا کہ یا موسیٰ ہمیں جو ہے کھانا چاہیے ریڈی میڈ فوڈ، من و سلوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ من و سلوہ ہم کھا کھا کے جو ہے تھک گئے ہیں، ہمیں جو ہے دال اور پیاز اور باقی چیزیں لہسن وغیرہ یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی دے دیں گے۔ یہ اور نعمت۔ اس کے بعد جن نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے اسی سورہ میں، کہ جس کے حوالے سے کچھ سورہ بقرہ کہتے ہیں، وہ ایک گائے کا قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پہ ذکر کرتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم میں اختلاف ہو گیا تھا۔ کس بات پہ اختلاف ہو گیا تھا؟ تمہارے قبیلے میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کیس ہو گیا تھا کہ کسی کو سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کو کیسے حل کریں۔ کوئی حل ہی نہیں تھا، کیونکہ جس شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کا جنازہ اٹھا کے کسی دوسرے شخص کے دروازے پہ رکھ کے جو ہے وہ جو اس کے ورثاء تھے انہوں نے قصاص کا دعویٰ کیا کہ ہمیں قصاص چاہیے۔ اب قاتل کون ہے کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یاد کرو میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ اچھا ایسا کرو، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کی مدد کی، اور یہ معمہ اس طریقے سے سلجھایا کہ جا کے گائے خریدو اور پھر اس گائے کی دم کو اس مردے کے جسم کے ساتھ لگا دو اور اس کو مس کر دو، اور یہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔
اب یہاں ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے آپ کے ولا اور جذبہ ولا کی خاطر عرض کروں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک گائے کی دم سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے فطرس اپنے آپ کو مس کرے، اس کے پر و بال آ جائیں، تو اس میں کیا کباہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی روح سے گائے کی دم جب مس کی گئی تو مردہ زندہ ہو گیا، اللہ کے حکم سے ہوا نا۔ تو اسی طرح اگر اللہ امام حسین کو یہ معجزہ عطا کرتا ہے کہ اے فطرس اپنے بدن کو اس نامولود کے گہوارے سے مس کرو، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پروبال بھی آ جائیں۔ سچ ہے سچ ہے۔ بس یہ ایک اور نعمت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی کہ تم سے کہا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، لیکن سجداً وقولوا حطہ، سجدہ کر کے اور استغفار کر کے۔ حطہ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں استغفار کو کہتے ہیں، یا عبرانی زبان میں اس وقت کی زبان میں، عربی میں ہم کہتے ہیں کہ استغفار کرو، کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اور داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر بھی یہودیوں کی شرارت دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ عملی طور پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لفظی طور پہ بھی ہنتا کو جو ہے مذاق میں لے کے جو ہے کہتے ہیں کہ ہنتا کہتے ہیں گندم کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دروازے میں داخل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں گندم چاہیے، کھانا چاہیے۔ ہنتا کے معنی ہے استغفار اور ہنتا کے معنی کھانا پینا۔ وہ وہاں پر بھی مذاق اور استہزاء اڑا رہے ہیں۔ یہاں پہ بریکٹ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کبھی نعوذ باللہ معاذاللہ احکام خداوندی کا، کبھی کبھار جو ہے حدیث کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن اسے پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت سزا دی تھی اس بات پہ کہ ہنتا کی جگہ تم ہنتا کہہ رہے ہو، صرف لفظی طور پہ مذاق کے طور پہ وہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ان کو سزا دی۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر بھی ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم اللہ کے پاس گئے تھے نمازیں بخشوانے کے لیے، کہ نمازیں بہت زیادہ ہیں تو یہ تھوڑی کم کر دیں، یہ بہت زیادہ ہیں، تو گئے تھے نماز بخشوانے، روزے گلے آن پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا نمازیں تو یہی پڑھنی ہیں، ابھی روزے بھی رکھو۔ اب یہ ایک قسم کا استہزاء ہے، مذاق ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔ روزے میں تمہارے لیے جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، ٹھیک ہے انسان جو ہے اس کو استہزاء کے طور پہ یا مذاق کے طور پہ لیتا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں عزیزان گرامی کہ جس میں جب وہ شریعت کی بات آتی ہے، احکام الہی کی بات آتی ہے، معصومین کی بات آتی ہے، وہاں پہ مذاق جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ کسی صورت میں بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ لہٰذا مومنین اس کی طرف غور کریں اور اس کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اپنے احکام کے معاملات میں مذاق پسند نہیں۔ بے شک یہ ہیں نعمتیں جو پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں دی، یہ دی، ان کو کتاب دی، اور ان کو جو ہے عالمین میں فضلتکم علی العالمین، فضیلت دی تمام عالمین میں سے۔ کھانے پینے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ آپ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، وہ جو چاہے کھاؤ پیو، بس یہ ہے کہ میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء آئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اطاعت خداوندی کا وعدہ، اس کو پورا کرو۔ یہ ہیں فضیلتیں، نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے جو برائیاں کی اس کی طرف بھی انہی آیات میں اشارہ ہے۔ پہلی برائی یہ کہ یہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے تھے، حق اور باطل کو ملاوٹ کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ جو تورات کی آیات تھیں اس کو ثمناً قلیلہ، ایک معمولی قیمت پر بیچتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا تھا کہ علماء یہود سے کہ تم اس کی یوں معنی بیان کرو، تو وہ تھوڑے سے پیسے لے کے وہی معنی بیان کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔
یا یہ کہ جو ذکر تھا اس میں حضرت کا جناب رسالت امام کا، اس کو جو ہے ان یہودی علماء نے نکال لیا، اور اگر بعض لوگوں نے ان سے پوچھا بھی کہ اس سے کیا مراد ہے تو وہ گول کر جاتے تھے اور غلط تفسیر کرتے تھے، غلط معنی بیان کرتے تھے۔ ثمناً قلیلا، ایک معمولی قیمت کے عوض اللہ کے کلام کو تحریف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن شکار مت کرنا، لیکن ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی مخالفت کریں، لہذا وہ شیطانی ذہن اور شیطانیت جو ذہن میں تھی، شرارت جو تھی، اس حساب سے جا کے جمعے کے دن گڑھے کھودتے تھے تاکہ جو ہے وہ مچھلیاں آ جائیں، اور ہفتے کے دن جو ہے اتنی زیادہ مچھلیاں، یا اس کے بعد والے دن جا کے وہ سب جمع کر لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہفتے کو شکار منع ہے۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے جو تم سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کو شکار مت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پہلے سے جا کے وہ وہاں پہ اسٹریم وغیرہ اور گھڑے وغیرہ بناؤ تاکہ اس میں زیادہ مچھلیاں آ جائیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو جو ہے 10 انتقام کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ انہی کو کہا کہ کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور ان کی تخلیق جو کہ انسان کی تخلیق تھی اس کو چینج کر کے ان کو جانوروں میں تبدیل کر دی، اس نافرمانی کی وجہ سے۔ دوسری بات، ایک طرف نعمتیں ہیں، ایک طرف ان کی برائیاں ہیں۔ بعض ایسی برائیاں جزانی گرامی کہ اس کے متعلق کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ اس میں ایک شرک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم آ جاؤ تورات لینے کے لیے، 30 دن کا وعدہ، پھر 40 دن، اور یہاں پہ سامری نے ان کو ورغلایا کہ وہ آنے والا نہیں ہے، اس نے جو وعدہ کیا تھا اس میں 10 دن گزر گئے، زیادہ ہو گئے، آؤ اس گوسالے کو کی پرستش کرو۔ اب یہ جو ہے قدرت کبھی بھی یہ چیز معاف نہیں کر سکتی، معاف تو درکنار، ایسے میں قدرت کا جو انتقام ہے وہ بہت سخت ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن پہ اتنی نعمتیں نازل کی، فرعون سے ان کو بچایا، ان کے لیے 12 چشمے بنائے، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، ان میں انبیاء مبعوث کیے، ان کو تمام عالمین پہ فضیلتیں دیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے میقات پہ گئے تاکہ تورات کی تختیاں لے کر آئیں، اور یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک جانور کو شریک کر لیا، اور پھر اس کا نتیجہ انہی آیات میں پروردگار عالم جو ہے اپنے انتقام کی بات بھی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا سخت انتقام ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کی آیت، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ تمہاری سزا یہی ہے، قتل ہے، کہ تم نے اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود تم نے ایک جانور کا پتلا بنایا سونے سے، اور اس کے ارد گرد تم جو ہے ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، اور اس کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کو تم خدا مان رہے ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خفا ہوئے تھے جب وہ آئے اور اس نے دیکھا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے، ایک خدا کے بجائے ایک جانور کی پرستش۔ تو آپ نے وہ تختیاں جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی وہ جو ہے گرا دیں، یا وہ بہرحال وہ بڑی بڑی سلوں پہ لکھی ہوئی تھی، جو بھی تھا، غصے میں آ کے اس کو جو ہے زمین میں پٹخ دیا، اور اتنے غصہ ہوئے کہ فوراً جا کے ہارون کا گریبان پکڑ لیا، اور اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال اپنی مٹھی میں لے کر کہا، ہارون یہ میرے بعد کیا ہوا ہے، تم یہاں موجود تھے، تمہاری موجودگی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے کہا کہ یبن امی، اے میری والدہ کے بھائی، میرے بھائی، میرے والدہ کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں نے ان کو بہت منع کیا مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی، حتیٰ کہ مجھے نقصان اور قتل تک کی دھمکی دی، لہٰذا میں نے کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا انتقام بڑا سخت ہے اس معاملے میں، لہذا کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہاری سزا ہے۔ اس کے بعد ارشاد رب العزت ہوتا ہے نعمتوں کے حوالے سے، پھر ان کی برائیاں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، روئے تھے خدا کے سلسلے میں، تم جو ہے ہمیں خدا دکھاؤ۔
ہم خدا کی رؤیت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، خدا کی رؤیت نہیں ہو سکتی، خدا وجود خارجی نہیں رکھتا، فزیکل باڈی نہیں رکھتا. کہا نہیں پھر تو ہم نہیں مانیں گے. ان بدتمیزی تو اس حد تک تھی کہ حضرت موسیٰ سے جب کلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جا کے اپنے خدا سے پوچھو، جا کے اپنے خدا کے پاس جاؤ، یہ مانگو، یہ پوچھو اپنے خدا کے پاس. اس قسم کے الفاظ باوجود نعمتوں کے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے سخت قسم کی سزائیں بھی دی. یہاں پہ جب حضرت موسیٰ کو مجبور کیا کہ ہمیں خدا دیکھنا، حضرت موسیٰ ان کو کوہ طور پہ لے کر گئے اور ایک جلوہ جب دکھایا گیا، فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے اور وہ سب لوگ مر گئے. اس ایک نور سے جو بھی تھا اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ 70 لوگ تھے، بعض کہتے ہیں زیادہ، بہرحال اس سے لینا دینا نہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے رؤیت خدا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور پھر دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا. پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے. اس کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ بھی ایک ہماری نعمت تھی کہ مرنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا. اب ہم جو رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان جو مر جائے تو قیامت سے پہلے وہ زندہ ہوگا، یہاں بھی دیکھیں یہ 70 کے قریب لوگ مر گئے تھے. یہ مر گئے تھے کوہ طور پہ، بالکل حضرت موسیٰ جیسے عظیم الشان نبی بے ہوش ہو گئے تھے، اور یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ کیا. تو رجعت بھی تو یہی ہے کہ بعض لوگ، سب لوگ نہیں، بعض لوگ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندہ کیے جائیں گے، اور وہ امام علیہ السلام کی وہ حکومت دیکھیں گے، دولت کریمہ. اور امام علیہ السلام کی جب آپ تشریف لائیں گے اور آپ ظہور فرمائیں گے، اس عدالت والی حکومت کا وہ حصہ بنیں گے. اور پھر سب کو موت آنی ہے اور قیامت میں پھر دوبارہ نشور ہوگا اور انسان کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا. درود بھیجے محمد اور آل محمد. بس میں آج کے درس کو یہیں تک رکھتا ہوں، اور سورہ بقرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آیت 40 سے لے کر 142 تک ایک ہی موضوع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا، ان کی نعمتوں کا، پھر ان کی برائیوں کا، اور پھر مختلف طریقے سے جو ان سے انتقام لیا گیا. عزیزان گرامی، جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ آج ہم سویم کی یہ مجلس بھی ہے، مرحوم مغفور آصف رضوی کی سویم کی یہ آج مجلس ہے. اس حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان کو اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی میں وصیت کر کے اور زندگی میں ایسے کام کرے کہ جو اس کو قبر میں فائدے پہنچائیں. الحمدللہ ہر ایک شخص اس کی طرف متوجہ ہے، اور ہر ایک شخص کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری خواہشات کے مطابق عمل نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کچھ لوگوں کو گواہ بنائے اور تحریری طور پہ یہ لکھے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وصیت لکھنا سزاوار نہیں ایک مومن کے لیے کہ وہ رات کو سوئے اور اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت نہ ہو. یعنی یہ وصیت اتنی ضروری ہے کہ وہ بعد میں آپ کے ورثاء کے لیے بڑا آسانی رہتا ہے اس میں کہ آپ کے ورثاء آپ کی وصیت کے مطابق عمل کریں. اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، میری نظر سے کئی مرتبہ مختلف کتابوں میں نے یہ روایت دیکھی ہے. وہ ہے آپ کے اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. آپ نے اپنے بیٹے کو، چھٹے امام کو وصیت کی کہ میرے وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد منی میں 10 سال تک، مسلسل 10 سال تک میرے جد امام حسین مظلوم کی مجلس منعقد کرنا. سبحان اللہ. منی وہ جگہ کہ جہاں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر سال 10 سال مسلسل میرے مظلوم جد، میرے مظلوم
جد امجد امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا اور اس کی مجلس کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام مظلوم علیہ السلام کو کہ مصائب کیا تھے اور کس طریقے سے امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اور ظاہر ہے جب امام علیہ السلام کی وصیت تھی تو چھٹی امام نے اس پر عمل کیا، اور منی میں جب لوگ حج کے لیے آتے تھے ہر سال تو امام علیہ السلام وہاں امام حسین علیہ السلام کی مجلس منعقد کرتے تھے۔ فیضان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے جو فوائد ہیں اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ جب امام حسین کا ذکر آتا ہے، ان کے مصائب کا ذکر آتا ہے تو ہم اپنوں کا غم بھول جاتے ہیں۔ آصف رضوی صاحب ہماری کمیونٹی کے بڑے فعال اور ایکٹیو رکن تھے، جو کئی سالوں سے یہاں پہ تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور بہت زیادہ صدمہ ہے ان کی وفات کا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے واقعات دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے غم بہت چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم اور آپ کی شہادت اتنی بڑی ہے کہ جب بھی ہم اس شہادت کو یاد کریں تو اپنے کو بھول کر ہم امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے مصائب اور شہداء کربلا کے مصائب ہمیں یاد آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب ایک آواز سنی گئی کربلا میں کہ الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو آپ خیمے کے دروازے پر آئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بائیں اور دائیں، مگر امام حسین علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ ہاں ایک ہاتف سے آواز آ رہی ہے، آندھی اور غبار ہے ہر جگہ پہ۔ ایسے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیزے پر ایک سر بلند ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر نیزے پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام زین العابدین نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، فرماتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا، میرا آخری سلام قبول کریں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيهم منقلب ينقلبون۔ بار اللہ اس مختصر اور قلیل مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم مغفور آصف حسن رضوی کی روح تک پہنچا۔ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا حاضرین میں جو جس قسم کی نیک اور شرعی حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ بار اللہ جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو سے شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، بالخصوص آصف حسن رضوی کو غریق رحمت فرما۔ جملہ مومنین اور مومنات کی ایصال ثواب کے لیے، مرحوم آصف رضوی کے ایصال ثواب کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔ اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔